بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دینی تعلیم سے تو ویسے ہی دوری ہے۔ مغربی تعلیم، مغربی ماحول، مغربی روایات، خواہ وہ تعلیمی اداروں کے ذریعے سے ہو یا پھر سوشل میڈیا کے ذریعے، یہ سب مل ملا کر سب سے بڑا جو نقصان ہے، چونکہ اب محبت کی چنگاری، جائز راستے نہیں ہیں، حلال اویلیبلٹی نہیں ہے، تو راستہ ایک لو میرج یا کورٹ میرج کا سامنے آتا ہے۔ یقین کریں کہ اس کی جس قدر سنگینیاں اور تباہیاں ہمارے معاشرے پر آ رہی ہیں نا، کہ خود مغرب بھی کانوں کو ہاتھ لگائے، شیطان بھی پناہ مانگے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اس نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کا تو سب سے پسندیدہ کھیل یہی ہے کہ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ کسی طرح وہ ایسا کام کرے کہ جس سے خاندانوں میں، رشتوں میں اور جوڑوں میں دراڑ آئے۔ وہ ہمارے فیملی سسٹم کو ناکارہ بنا کے بغیر جنگ کے سارے مقاصد حاصل کر رہا ہے۔ سوچ ہے نا کہ شادی دو افراد کے بیچ ہوتی ہے، یہ مغرب کی سوچ ہے۔ مشرق کی اور خاص طور پر جو ایک دینی اصول ہے، وہ صرف دو افراد نہیں، دو خاندانوں کے بیچ یہ رشتہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس رشتے کو، یعنی اس نکاح کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا، شمار ہی نہیں کیا کہ جو ولی کی رضامندی کے بغیر ہو، ولی کی شمولیت کے بغیر ہو۔ لا نکاح الا بولی۔ لیکن افسوس کہ ہماری حکومت، ہماری عدالتیں مغرب کا اعلی کار بنتے ہوئے انہوں نے نہ صرف کورٹ میرج کو جائز کیا بلکہ گناہ کے راستے آسان کیے، والدین کو بغیر زنجیروں کے باندھ دیا کہ اب جب حکومت پاکستان کے قانون کے مطابق کورٹ میرج باقاعدہ میرج ہے تو پھر والدین بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ بچپن سے وہ جو پالا پوسا، خون پسینہ بہایا، انہیں بے دخل کر دیا، انہیں کوئی حق ہی نہیں۔ صرف رشتوں کا، جذبات کا، احساسات کا ہی قتل نہیں بلکہ حدود اللہ کی بھی دھجیاں اڑانا ہے۔ یاد رکھیں کہ عدالتیں اپنی جگہ محترم، ادارے اپنی جگہ محترم، لیکن اللہ کے فیصلے سے زیادہ محترم نہیں ہیں۔ ہمارے لیے اللہ کا فیصلہ ہی محترم ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ نہیں مانتے تو پھر ہمارے دشمن کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک نہیں بے شمار NGOs اور اب تو باقاعدہ ایپس ہیں جو بچے بچیوں کو خود سارے دروازے راستے کھول کے دیتے ہیں۔ اب باقاعدہ مختلف شہروں میں اشتہار لگائے جا رہے ہیں۔ ایک اشتہار میں نے دیکھا جس پر لکھا تھا کہ والدین سے پہلے اپنی شادی خود کرو، والدین کو رشتہ ڈھونڈنے کے پروسیس سے نکالو، arrange your own marriage before your parents do، یعنی والدین سے پہلے اپنی شادی خود کر لو اور والدین کو رشتہ ڈھونڈنے کے پروسیس سے نکالو۔ یہ اسلام آباد کی بات ہے، بڑے شہروں کی نئی تہذیب، اسلام آباد میں اسلام اور خاندان سے بغاوت کا نیا سبق ان اشتہارات کے ذریعے سے پڑھایا جا رہا ہے۔ مزید پھر آگے ایپس کے ایڈریس بھی مینشن ہوتے ہیں کہ آپ گھر جا کر ایپ والی رشتہ آنٹی کی خدمات لیں۔ اب یہ آپ کے والدین سے بھی زیادہ مخلص بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ آپ کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کی جیب کے ساتھ مخلص ہیں۔ جی بالکل، یہ سب فری میں نہیں ہو رہا، اور اگر فری میں بھی ہو جائے جو کہ بعض دعویٰ کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس دنیا میں کچھ بھی فری نہیں ہے۔ جو فری ہوتا ہے اس کے پیچھے ان کا بہت خطرناک ایجنڈا، پروپوگنڈا ہوتا ہے۔ وہ ایسے ہی آپ کو فری نہیں دے رہے ہوتے، اتنے بیوقوف نہیں ہیں جتنے آپ بن رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دیں، انہیں بتائیں جیسے خودکشی حرام ہے، کبھی بھی کہیں بھی کوئی بھی آپشن نہیں ہے، ایسے ہی بیٹا یہ حدود اللہ ہیں، یہ حلال ہیں، یہ حرام ہیں، اور درمیان میں کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہاں میں والدین سے بھی التجا کرتی ہوں، خاص طور پر میری بہنوں آپ سے، کہ آپ اپنی بچیوں کی جائز محبت میں رکاوٹ نہ بنیں، خود ہی دیکھ بھال کر لیں، پرکھ لیں، اور اگر وہ کسی بھی طرح آپ کو اپنے بچوں کی محبت کے حصول اور ان کی خوشیوں کی خاطر معقول لگتا ہے تو اسے قبول کر لیں۔ یقین کیجئے کہ پچھلی بار جب میرا شمالی علاقہ جات کی طرف ٹور ہوا تو وہاں ٹین ایج کی 6 کلاس سے بچیاں جو میرے پاس مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے آتی کہ ہم نے علیحدہ آپ سے بات کرنی ہے، تو ان تمام کا مسئلہ ایک تھا کہ اسکول میں، ٹیوشن میں، اکیڈمی میں یا کالج میں ہمارا فلاں کے ساتھ افیئر ہے،
تو ماں باپ نہیں مانتے اور تعلقات حلال سے کہیں کراس کر چکے ہیں، پانی سر سے تار ہو چکا ہے، غیرت کے نام پر، خاندان کے نام پر، عزت کے نام پر جو بچیوں کو جائز آزادی اور حقوق نہیں دیتے تو پھر نتیجے یہ آتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پنجاب میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ آئے روز کبھی کہیں سے تو کبھی کہیں سے کورٹ میرجز کے لیے بچیاں، وہ پچھلی ایک کراچی کا کیس آپ کے سامنے ہوگا کہ کس طرح باپ اور وہ فیملی میڈیا پر وائرل ہوئی کہ اپنی بیٹی کے لیے انہوں نے کتنا لمبا عرصہ مقدمہ، اور بالآخر وہ کیس اتنا لمبا جاتا ہے، اور وہ تو ایک چائلڈ میرج کا کیس تھا جس کی بنا پر کوئی سپیس ملی، یعنی اس کو فالو اپ کیا جا سکا، وگرنہ عام طور پر اس کا فالو اپ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کورٹ میرج ہے، انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی ہے، والدین زبردستی نہیں کر سکتے۔ اللہ کرے کہ ہمارے حکمرانوں کو، معزز ججوں کو یہ بات سمجھ آ جائے، وہ اولاد اور والدین کے بیچ دیوار کا نہیں ثالث کا کردار ادا کریں، اور بچے جو ان کے پاس بھاگ کے ہیں انہیں والدین تک لوٹائیں۔ قرآن و حدیث میں واضح طور پر یہ چیز ہے، نکاح کے حوالے سے جہاں کرنا ہے نہیں کرنا جو حکم دیا گیا وہ مذکر کے صیغے کے ساتھ ہے، مردوں کو ہے کہ لا تنکحوا، وہاں نکاح نہ کرو، یا لا تعضلوا، وہاں نہ روکو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اختیار انہی کے پاس ہے، تبھی تو انہیں حکم دیا جا رہا ہے، گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح مسند احمد اور دیگر کے حوالہ جات کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر تو نکاح ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لو کا اختیار ہی نہیں ہے یا کوئی پسند آ ہی نہیں سکتا، بلکہ ہمیں احادیث میں خواتین کی طرف سے بھی مثالیں ملتی ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے خاندان کے بڑوں کے ذریعے سے پیغام نکاح بھیجا۔ تو شریعت میں یہ ہے کہ لو ہو رہی ہے تو اسے ارینج میرج کر لو۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیں کہ جو پیور لو میرج ہے، یعنی جس میں لڑکی کا ولی نہیں ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، بلکہ اسلام نے تو اسے میرج ہی نہیں رکھا، کیونکہ وہ اگر کورٹ کے ذریعے سے کی جا رہی ہے یا کورٹ بھی نہیں ہے تو فنکاحھا باطل، وہ نکاح باطل ہے، کینسل ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور یہ آپ نے 3 بار فرمایا باطل باطل باطل، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح سمجھا دیا، مکمل کلیئر کر دیا۔ اور جہاں تک ہے وہ ارینج میرج کہ جس میں لو نہ ہو اور ایک دوسرے پر تھوپ دیا جائے، تو اس کے بھی نقصانات ہیں۔ یہ محبت مثالی نہیں ہوتی، کفو کا بھی اکثر اوقات فقدان ہوتا ہے، مزاج کا بھی اختلاف ہوتا ہے۔ تو اسلام لو اور ارینج میرج کا کمبینیشن چاہتا ہے۔ واٹ اے بیوٹیفل تھنگ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ ہم نا ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں، یا بس ٹوٹل ارینج میرج، اور اس کی کئی مثالیں ہیں کہ وہ بس ایک والدین کا تھوپا ہوا برداشت کرتے ہیں، اس میں محبت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، یا ٹوٹل لو میرج کہ خاندان کے بڑوں کو نکال ہی پھینکو، جیسے دودھ سے مکھی نکالی جاتی ہے کہ اتنی کراہت کے ساتھ۔ یاد رکھیں کہ لو اپریشیٹڈ، اور یہ ایون اجنبیوں میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا سلوشن کیا ہے؟ نکاح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابن ماجہ اور دیگر میں کہ 2 محبت کرنے والوں کے لیے ہم نکاح کے مثل کچھ نہیں دیکھتے۔ اگر طرفین میں، لڑکا لڑکی کی محبت میں اللہ کی شرعی حدود نہیں توڑی گئیں اور محبت کرنے والوں نے کسی نافرمانی کا ارتکاب نہیں کیا، تو امید کی جا سکتی ہے کہ ایسی محبت سے انجام پانے والی شادی زیادہ کامیاب ہوگی، کیونکہ یہ دونوں کی ایک دوسرے میں رغبت کی وجہ سے انجام پائی۔ جب کسی لڑکے کو کوئی لڑکی پسند آئے ایسی کہ جس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا جائز ہو، یا کسی لڑکی نے کسی لڑکے کو پسند کیا، تو اس کا حل شادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور جو پھر اپنی محبت کو حلال راستہ دیتا ہے، اسلامک ٹچ دیتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، اللہ اس میں خیر اور برکت ڈال دیتا ہے۔ لیکن جو محبت کے ساتھ ہی پھر گپ شپ، چیٹ، ڈیٹ اور اس طرح کی چیزیں کرتے رہیں تو یہ نافرمانی ہے، تو اس سے کبھی بھی خیر کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ اکثر لڑکیاں شادی کے لارے میں نکاح کی امید پر اپنی عزتیں تک پیش کر دیتی ہیں، اور آخر میں سوائے خون کے، آنسوؤں کے اور کچھ بھی نہیں آتا۔ تو اللہ کے لیے اس سے بچ جائیں۔ اور عجیب بات ہے، آج ہماری پاکستانی مشرقی مسلمان بچیاں لو میرج کے لیے مری جا رہی ہیں، رب کے حکم کو بھی پامال کر رہی ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جمائمہ کا بیان میں پڑھ کر بڑی حیران ہوئی کہ جب انٹرویو کے دوران اس نے کہا کہ کاش میری ارینج میرج ہوتی تو یہ مجھ پر احسان ہوتا، اگر میرے والدین سمجھدار ہوتے تو ارینج میرج کا مجھے فائدہ ہوتا۔
لو کو ارینج کی کوشش کی جائے، اور جو حلال کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کا ضرور ساتھ دیتا ہے۔ مائیں اپنی بچیوں کی حلال جائز خواہش کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، خطرناک نتائج ہیں۔ اسی طرح بچیاں بغیر ولی کے نکاح کا تصور بھی نہ کریں۔ یہ صرف والدین کی یا دو خاندانوں کی ناراضگی کی بات نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اور ایک ایسا تعلق ہے کہ جس کی بنیاد حرام پر رکھی جا رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا اس سے بہتری کی یا وفا کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ عبث ہے، بیکار ہے۔ خاص طور پر میں ان رشتہ ایپس والوں کو کہ جو اسکرولنگ کے دوران، نیٹ یوزنگ کے دوران ہماری بچیوں کو ایسی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں، ان سے یہ درخواست کروں گی کہ رشتہ ایپ والو حرام کے راستے نہ کھولو۔ اتنی بھی کیا حرص زر ہے، ہوس مال ہے؟ پہلے لڑکی کے ولی کو تو شامل کر لو، حلال کر کے ٹھنڈا کر کے کھاؤ۔ منہ جلانے کی یا اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھرنے کی کیا جلدی ہے؟ فاعتبروا یا اولی الابصار۔